کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس صورت کے ساتھ 70,000 فرشتے اس صورت کو لے کر نازل ہوئے. 70,000 فرشتے نازل ہوئے جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہ صورت کے ساتھ، اور وہ اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے تھے. کہتے ہیں زمین آسمان کے درمیان کی یہ ساری فضا جو ہے اللہ کی تسبیح سے گونج گئی تھی. 70,000 اینجلس آسمان سے صورت کو لے کر آئے اور سارے تسبیح کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسبیح سنی تو اللہ کے پیغمبر اسلام بھی تسبیح میں لگ گئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے لیے لگ گئے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی. تو ایک ساتھ پوری صورت نازل ہوئی ماں سوائے چند آیتوں کے. اس کی ابتدائی 3 آیت ہے. ابتدائی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. یہ 2 آیت ہو گئی. وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون. یہاں تک فرمایا فجر کی نماز کے بعد کوئی آدمی اپنی جگہ پر بیٹھ کر ان 3 آیتوں کو پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 طرح کی روایت آتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ 70 اور ایک روایت میں آتا ہے 70,000 اینجلز اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں. 70,000 جو تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی تحمید کرتے رہتے ہیں، قیامت تک کی صبح کے لیے استغفار کرتے ہیں اس پڑھنے والے کے لیے، اور اللہ کی تسبیح تحمید میں مصروف رہتے ہیں، اور سب کا ثواب پڑھنے والے کو ملے گا. تو جو شخص چاہتا ہے روزانہ میں 70,000 فرشتوں کو لگا دوں میرے لیے نیک کام کرتا رہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا رہے، وہ تو تھکتے نہیں انٹل ڈومز ڈے، اور آپ کے لیے استغفار کرتا رہے 70,000 ایوری مارننگ، تو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ جو ہے 3 آیتیں پڑھ لے. تو میں نے صبح اسماعیل موٹا سے بھی پڑھائی اور ایوب موٹا سے بھی پڑھائی. تو داؤد نے شاید قرآن شریف، داؤد نے پڑھی؟ داؤد نے بھی پڑھی، میں نے دیکھا نہیں. داؤد نے بھی پڑھی. اسماعیل موٹا کے پاس قرآن شریف تھا تو انہوں نے داؤد نے وہاں سے دیکھ کر پڑھا. تو اس کا معمول بنا لیں کہ بیفور آپ مصلی چھوڑنے سے پہلے ان 3 آیت کو پڑھیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں جلد 3 ہے غالباً، اس کے میرا خیال ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی در منصور 3 جلد سورۃ الانعام ہی سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے ذیل میں اس صورت کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیث پیش کی. کچھ حدیث صحیح ہیں، کچھ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، مگر اتنی کمزور نہیں کہ فضائل اعمال میں نہیں چل سکتی. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت فضیلتیں بیان کی ہیں، بہت فضیلتیں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بندہ ملے گا اللہ تعالیٰ اسے آب کوثر سے غسل دیں گے اور سلسبیل کا پانی پلائیں گے اور فرمائیں گے میں تمہارا رب سچا رب ہوں اور تم میرے سچے بندے ہو. تو یہ اس صورت کی 3 آیت کی فضیلت میں ہے. تو فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی کو چھوڑنے سے پہلے اٹھنے سے پہلے یہ 3 آیتیں ایک دفعہ پڑھ لینی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی بھر کا معمول بنانا چاہیے. میری عادت ہے کہ میں جب تک کوئی بات کسی سے کہتا نہیں ہوں جب تک کہ میں خود اس پر معمول نہ ہوں. بہت ساری ایسی روایتیں احادیثیں پڑھتی ہیں، اگر میری زندگی میں وہ عمل نہیں ہے تو میں کہتا نہیں ہوں، اس واسطے کہ بھئی میرے پھر کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میری زندگی میں خود عمل نہیں تو اگلا بندہ کیا عمل کرے گا. تو پہلے میں عمل کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے معمولات لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھئی میں یہ کرتا ہوں. تو یہ جب سے میں نے حدیث پاک پڑھی تھی اس وقت سے میرا معمول، کبھی کبھی کھڑا ہو جاتا ہوں، کوئی کام آئے نا شیطان تو بیٹھنے نہیں دیتا، وہ کب پڑھنے دے گا، وہ یاد آتا ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اوہ
چلا نہیں ہوں، ابھی کھڑا ہی ہوا تو پھر یاد آتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہوں، پھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اپنے بچوں کو سکھائے، اپنے گھر والوں کو سکھائے کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ 3 آیت جو ہے اس طرح پڑھ لیں، تاکہ اتنی بڑی فضیلت کہ قیامت تک کے لیے وہ تسبیح تحمید کرتے رہیں گے فرشتے، سب کا سب۔ ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ہم کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بات چیت بھی کرنی ہے۔ فرشتے تو 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح تحمید کا، ہم نے سونا بھی ہے اور وہ سوتے بھی نہیں، استغفار کرتے، اور سب تسبیح تحمید کا ثواب ہمارے نام ہے ہمارے۔ تو اس کا معمول بنا لیں کہ سورۃ الانعام اس کی ابتدائی 3 آیتیں یعلم ما تکسبون تک اللہ تعالیٰ مجھے بھی مرتے دم تک پابند بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔